الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ بہار کی جلد نمبر 72 میں مرحوم مجلسی نے ہماری دعاؤں کی مشہور کتاب ہے عدۃ الداعی، اس سے ایک روایت نقل کی ہے عن اسماعیل بن عمار قال قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام. اسماعیل بن عمار کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام المؤمن رحمت، یہ المؤمن رحمت کے بعد سوالیہ نشان ہے. یعنی امام سے پوچھا کیا مومن رحمت ہوا کرتا ہے؟ خبر نہیں دے رہا ہے، سوال کر رہا ہے کیا مومن رحمت ہے؟ قال نعم، ہاں مومن رحمت ہے. اس کے بعد فرمایا ایما مؤمن اتاہ اخوہ فی حاجتہ فانما ذلک رحمت ساق اللہ الیہ. ایما مومن اتاہ رجل، جس مومن کے پاس بھی کوئی اور مومن اپنی کوئی حاجت کام یا ضرورت کا کام لے کے آئے فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ، یہ ضرورت مند اور حاجت مند جو کسی مومن کے پاس آتا ہے، یہ حاجت مند اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی طرف بھیجی ہے. سائل جو آپ کے پاس آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہے. ساقہ اللہ علیہ ہے، سیبہا لہو، اور یعنی سمجھے کہ برسا دیا ہے اس کی طرف. فَإِنْ قَضَاهَا، اچھا اگر تو یہ اس کی حاجت روائی کرے، اس کی حاجت پوری کرے، کام اس کا کر دے، قبل الرحمت بقبولہا، اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی یا بھیجی ہوئی رحمت کو قبول کر لیا ہے. اس مومن نے اگر مومن کی حاجت روائی کی ہے، مومن کا کام کر کے دیا ہے، اس نے یعنی اس کی حاجت کو پورا کر کے اللہ کی رحمت کو قبول کر دیا ہے. وَإِن رَدَّهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، اور اگر وہ اس کی حاجت روائی کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کا کام کر سکتا ہے، اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کے باوجود ردہا، اس کو مسترد کر دے، اس کو ٹھکرا دے، اس کا کام نہ کرے، فَإِنَّمَا رَدَّ عَن نَفْسِهِ الَّتِي سَاقَهَا اللَّهُ إِلَيْهِ. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس رحمت کو ٹھکرا دیا ہے جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجی تھی. قدرت کے باوجود اگر اس کی حاجت روائی نہیں کرتا، اس کا کام نہیں کرتا، تو اس نے اس رحمت کو ٹھکرا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجی تھی. اچھا جی، وَذُخِرَتِ الرَّحْمَةُ لِلْمَرْدُودِ عَنْ حَاجَتِهِ، یہ عجیب بات ہے. یہ رحمت تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس سے یا صاحب حیثیت یا صاحب ثروت کی طرف بھیجی تھی. وہ اگر اس کا کام کر دیتا ہے، اس کی حاجت روائی کر دیتا ہے، اس نے حاجت کو، اس نے گویا رحمت کو قبول کر لیا ہے. اور اگر قدرت کے باوجود اس کا کام نہیں کرتا، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، تو گویا اس نے وہ آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دیا ہے. اور وہ جو رحمت لے کے آئی تھی وہ واپس خدا کے پاس نہیں جاتی، اس بندے کے حق میں محفوظ کی جاتی ہے جو حاجت مند تھا. وہ اس کو جو ہے نا یوں سمجھے محرومی کا صلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، آئی ہوئی رحمت جو ہے آئی کسی اور کے لیے تھی، لیکن اس نے سائل کو مسترد کر کے قبول نہیں کیا، اور رحمت بھی جو ہے وہ سر کے حق کا سرکار ضبط نہیں ہوتی. وہ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے جو حاجت مند ہو اور اس بیچارے کی حاجت کو ٹھکرا دیا ہو.
ایسے بعض اوقات بیٹھے بیٹھے جو ہے نا بندے کو اچھا جی ذخیرت الرحمت للمردود عن حاجتہ، یہ رحمت اس کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، محفوظ رکھا جاتا ہے اس آدمی کو کہ جس کی حاجت روائی پوری نہ کی گئی ہو، ٹھکرا دیا گیا ہو، اس کو مایوس کر دیا گیا ہو۔ ومن مشى فی حاجت اخیہ ہے، اچھا جی ومن مشى فی حاجت اخیہ ہے ولم يناسب كل جهده، اچھا جی اور جو آدمی اپنی کوئی حاجت ایک برادر مومن کے پاس جاتا ہے اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، جو کوشش اس کے بس میں ہے، اس کے امکان میں ہے، یا اللہ فقط خان اللہ ورسولہ والمؤمنون، اس بندے نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، رسول سے بھی خیانت کی ہے اور مومنین سے بھی خیانت کی ہے۔ میں نے شاید پہلے بیان کیا تھا، امام حسن علیہ السلام حالت طواف میں تھے، حالت طواف میں ایک بندے نے آ کے یوں عباس سے پکڑا اور کہا کہ مولا میرا کلام پھنسا ہوا ہے، وہ کرا دیں۔ طواف چھوڑ کے چلے گئے، امام علیہ السلام چلے گئے، کام کر کے جب واپس آئے ایک بندے نے کہا کہ ایک بندے کے کہنے پر آپ بیت اللہ کا طواف توڑ دیا اور چلے گئے۔ کہا میں نے فرمایا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے جو آدمی اس طرح کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے، اللہ اس کو وہ حج کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوشش کرے نہ ہو سکے تو اس کو عمرے کا جو ہے نا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ میں نے ابھی طواف بھی کروں گا، اور جو ہے نا وہ واجب طواف کو بھی توڑنا حرام نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ نماز اپنی نماز کے دوران کوئی بات کروں، کھائے پیوں، قبلہ کی طرف خوش کروں، یہ لا تبطل الاعمال، یہ جائز نہیں ہے، لیکن ادھر گناہ نہیں ہے۔ طواف واجب طواف کو توڑنا گناہ نہیں ہے، مستحب طواف کو بھی توڑنا گناہ نہیں ہے۔ پھر یہ مومن کی حاجت روائی کے لیے یا اسے فرمایا نا کہ کعبہ سے زیادہ مومن کی حرمت ہے، یہ حدیث ہے غالباً امیر المومنین علیہ السلام کی ہے۔ اچھا جی وَأَيُّمَا رَجُلًا مِنْ شِيعَتِنَا أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ وَاسْتَعَانَ فِي حَاجَتِهِ فَلَمْ يُعَنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِقَضَاءِ حَوَائِجِ أَعْدَائِنَا لِيُعَذِّبَهُ بِهَا۔ تو وہ خطرناک ہے۔ کہا جو بھی جو ہے نا وہ ہمارے پیروکاروں میں سے جو ہے نا وہ کسی کے پاس کوئی اپنے بھائیوں میں سے کوئی آئے، کوئی حاجت لے کے، وستعان بھی فی حاجتہ، حاجت روائی کے لیے اس کے لیے مدد طلب کرے، فلم یعنہ وہو یقدر، قدرت کے باوجود، حاجت روائی کی قدرت کے باوجود، فلم یعنہ، تعاون سے ہے نا، تعاون سے ہے، عون یعنی مدد کرنا، اس کی مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عجیب آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ خدا اس کو اس آزمائش میں ڈالے گا کہ یہ ہمارے کسی دشمن کی مدد کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ ہاں الٹا پڑ جاتا ہے بندہ۔ یہ ابتلاء اللہ تعالیٰ، اللہ اس آزمائش میں ڈالے گا بقضاء حوائج اعدائنا، کہ وہ ہمارے دشمن کی جو ہے نا حاجت روائی کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ معاقب ہو۔ وَمَنْ حَقَّرَ مُؤْمِنًا فَقِيرًا وَاسْتَخَفَّ بِهِ وَاحْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِهِ وَفَقْرِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ۔ جو آدمی کسی مومن فقیر کی توہین کرے، اس کی حقارت، اس کی توہین کرے، اس لیے کہ وہ حقیر ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد جو ہے نا کوئی مال و دولت نہیں ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کرے گا۔ تشہیر یعنی پتہ ہے نا، اشتہار لگا کے جو ہے نا سب کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی تشہیر کرے گا، ان کا وہاں پروپیگنڈا ہوگا، وہ حقارہ اور اس کی تحقیر ہوگی، اور لا یزال ماقتا علیہ، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا۔ اچھا یہ بھی بار بار ہم بتا چکے ہیں، یہ قدم قدم پر جو ہے نا یہ واسطہ پڑتا ہے اسے۔ وَمَنْ أُوتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ،
جس کے سامنے کسی برادر مومن کی غیبت کی جائے، فَنَصَرَهُ، اور جس کے سامنے کی جاتی ہے اس کو مدد کرے، اس مومن کی مدد کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی غیبت کرنے والوں کو روکے بھئی یہ مردار مومن کا جو ہے نا وہ گوشت مت کھاؤ جی۔ اعانہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ یہ غیبت کرنے والے کو جو روکتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے اور آخرت میں بھی مدد فرماتا ہے۔ وَلَمْ يَنْصُرْهُ، اور جو اس بندے کی مدد نہ کرے جس کی غیبت کی جا رہی ہو، یعنی غیبت کرنے والے کو نہ ٹوکے یا وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ، اس سے دفاع نہ کرے، وَهُوَ يَقْدُرُ، اور وہ دفاع کر سکتا ہے، روک سکتا ہے غیبت کرنے والے کو، خَذَهُ اللَّهُ وَحَقَّرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی تحقیر فرماتا ہے اور اس کو ذلیل فرماتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے لیے اخلاقی جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کسی کی برائی شروع کر دے تو ہاتھ جوڑ کے کہیں یہ اپنے اوپر بھی رحم کرو اور ہمارے اوپر بھی رحم کرو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔